نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ رات نماز تراویح میں سورۃ الانعام یعنی 7ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے لے کر 8ویں پارے کے نصف تک سورۃ الانعام کے آخر تک پڑھا اور سنا گیا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر عقلی دلائل زیادہ ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 قسم کے دلائل بیان کیے گئے ہیں: دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ۔ چونکہ لوگوں کے اعتراض خصوصاً مسئلہ توحید پر وہ 3 قسم کے تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ ساری کائنات کا نظام اکیلے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، ایک اللہ کیسے سارا نظام چلائے گا؟ ان کے جواب میں اللہ نے عقلی دلائل ارشاد فرمائے کہ جب ساری کائنات کا نظام بنانے میں اللہ اکیلا ہے تو چلانے میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ ہم نے مسئلہ پہلے کبھی نہیں سنا، تو ان کے جواب میں نقلی دلائل، نقلی سے مراد کسی پہلی بات کو نقل کرنا، یہ وہ اصلی اور نقلی والی بات نہیں ہے بلکہ نقل کرنا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پیپر کے اندر بچے نے دوسرے کی نقل ماری ہے، یعنی اس کی بات دیکھ کر لکھ لی ہے، تو نقل کرنا یعنی پہلے کتابوں سے یا پہلے نبیوں سے یا پہلی امتوں میں سے واقعات یا فرشتوں سے اللہ ایک بات کو نقل کر کے بیان کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم نے نہیں سنا تو تمہاری علمی کمزوری ہے، ورنہ تو یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور تیسرے قسم کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ جناب اس مسئلے کو رہنے دینا، کوئی اور مسئلہ بیان کر دیں، تو اس کا جواب میں دلیل وہی ہوتی کہ نہیں میرے محبوب، تجھے میرا حکم جو ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ بارکہ دلیل عقلی ہے، سورۃ الانعام کی شروع میں اللہ کی توحید پر بات شروع کی الحمدللہ سے۔ یہ ساری تعریفیں جو کسی الہ اور معبود میں ہونی چاہیے وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے تعریفیں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، کیونکہ آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، اندھیروں کا بنانے والا، اجالوں کا بنانے والا، مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر الہ بھی اللہ ہی ہے، آسمانوں میں بھی وہی الہ، زمین میں بھی وہ الہ، دلوں کی راز بھی وہی جاننے والا، ظاہری باتوں کو بھی وہی جاننے والا۔ فرمایا کہ اے لوگو ایمان لاؤ، نہیں ایمان لاتے تو دیکھو پہلے کتنے لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے لیکن تباہ و برباد ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ان کا اعتراض ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ جواب یہ دیا کہ اگر ہم پورا صحیفہ کتابی صورت میں نازل کرتے انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ جواب دیا کہ دیکھو اگر فرشتہ آتا تو تمہارا رگڑا بھی نکل چکا ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر فرشتہ آتا تو ظاہر بات ہے انسانی صورت میں آتا، پھر تمہیں شبہ پڑتا، کیونکہ اصلی صورت میں آتا تو تم دیکھ کہاں سکتے تھے فرشتے کو، فرشتہ انسانی صورت میں آتا پھر تمہارا وہی اعتراض ہوتا۔ اس لیے ان اعتراضات کو چھوڑو، اللہ کی توحید کو مانو۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں اللہ کے علاوہ اور کارساز کیسے بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کا بنانے والا وہ اکیلا، زمین کا بنانے والا وہ اکیلا، وہو یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، بھلا اس کی مثل کہاں سے لاؤں میں؟ اس لیے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں، اور ولا تکونن من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ کی وہ ذات ہے اگر وہ دکھ دے تو اس کے دیے ہوئے دکھ کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کر لے تو وہ اس پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں، اور غالب صرف کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ تخفیفات اور تبشیرات یعنی ڈراتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے ہیں، اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، میرے محبوب مجھے پتہ ہے
کبھی وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، وہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں نا ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تو میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ تیرے دشمن نہیں، یہ میرے دشمن ہیں۔ پھر صبح و شام آ کے نیا معجزہ مانگتے ہیں، فرمایا معجزے ہم نے بہت دکھا دیے، اس کے علاوہ اب ہم نے معجزہ نہیں دینا۔ ان سے کہو ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا ہے تو نہ مانے، اپنا ہی نقصان کریں گے، آپ کے اوپر احسان تو نہیں کریں گے اگر ایمان لائیں گے تو۔ معلوم ہوا معجزے اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یاد رہے معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ اب ہم نے اور معجزہ نہیں دینا، لہذا اور معجزہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی بستیوں والے، کئی شہروں والے آپ سے پہلے دنیا میں تکبر کرتے رہے، پھر ہم نے ان کو پکڑا تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزیاں کریں، لیکن جب ان کے دل سخت ہو گئے پھر ہم نے ان کو عیاشیاں دی، دنیا کے مال و متاع دیے، خوب جب خوش ہوئے نا اچانک عذاب آیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی اللہ نے جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ انہوں نے کہا جی اچھا آپ یہ زمین سے چشمے نکالیں، یہ فلاں فلاں جو ہم مطالبے کرتے ہیں پورے کریں، یا کم از کم اتنا تو بتائیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ جواب بڑا خوبصورت دیا، کل آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میری مٹھی میں ہیں، تم کہتے ہو یہاں سے سونا آ جائے، یہاں سے چشمے اگ جائیں اور یہ ہو جائے، بھائی میں نے اللہ کے خزانے اپنے قبضے میں ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تم یہ مطالبہ تب کرتے نا کہ جناب یہاں پہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ اللہ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے اپنے پاس ہیں، میں نے یہ دعویٰ تو کوئی نہیں کیا۔ پھر تم پوچھتے ہو کہ جناب تاریخ بتاؤ کب عذاب آئے گا، میں نے کوئی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا ولا عالم الغیب، میں نے یہ دعویٰ بھی کوئی نہیں کیا، اور میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا ولا اقول لکم انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے یہ نہ تو میں نے اللہ کے خزانے اپنی مٹھی میں ہونے کا دعویٰ کیا، نہ میں نے غیب دان ہونے کا دعویٰ کیا، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، تم یہ مطالبے مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پھر ہم میں اور آپ میں فرق کوئی نہ ہوا، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب دیا کل حل یستوی الاعمی والبصیر، فرق بڑا ہے میرے محبوب، ان سے کہہ دے اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تم اندھے ہو اور میری طرف اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، مجھے اللہ نے اپنا محبوب نبی بنایا ہے اور تم ایک جاہل شرک کرنے والے ہو، بڑا فرق ہے۔ افلا تتفکرون، غور تو کرو نا اس میں۔ پھر انہوں نے غریب اہل ایمان پر اعتراض کیا اور کہا آپ کی محفل میں ہم ضرور آتے، لیکن ہم بڑے سردار، بڑے چودھری، بڑے فلاں اور فلاں، یہ جو غریب آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں بلال جیسے، ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھے، ان کو اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب جو صبح شام میری پکارے کرنے والے ہیں ان کو کبھی اپنی محفل سے نہ اٹھانا، ان کو کبھی اپنی محفل سے نہ اٹھانا، اگر اٹھایا تو میں اللہ خفا ہو جاؤں گا۔ یہ تو آزمائش ہے، مالدار جو ہیں وہ غریبوں کو دیکھ کر طنز کیا کرتے ہیں، فرمایا ہمارے محبوب کوئی بات نہیں ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ، اور میں اللہ کیا کہتا ہوں اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، جب یہ آپ کے پاس آئے ان کو میری طرف سے سلام دیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا جی چلو صلح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ مذاکرات کرتے ہیں جی۔ کیا مذاکرات جی، کیا صلح جی؟ او جی ایک آدھ دن آپ ہمارے ان معبودوں کی عبادت کر لیں، باقی دنوں ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جواب کل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے تو میرے رب نے منع کیا ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں کروں گا، میں نے کبھی بھی اس بات معاملے میں سلو نہیں کرنی، میں نے تو کہنا ہے ان الحکم الا للہ، حکم سارا کس کا چلتا ہے؟ اچھا وہ جی کب عذاب پھر آئے گا، کب اللہ کا حکم چلاؤ نا عذاب آئے؟ جواب وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کا علم اور غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا علم تو اتنا ہے یعلم ما فی البر والبحر، وہ خشکیوں کو بھی جانتا ہے، سمندروں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے گرنے والا پتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں چلا جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم سب میرے رب کے پاس ہے۔ سب علم کس کے پاس ہے؟ اپنے پاس سب میسج آئے یا مس کال آئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، گیم کھیل رہے ہو پھر۔
اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہتے ہو اللہ کے علاوہ اور معبود بناؤ؟ ان سے پوچھ جب تم جنگلوں میں پھنس جاتے ہو، جب سمندروں میں پھنس جاتے ہو، ان مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے جس کو تم چھپ چھپ کے پکارتے ہو؟ جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر کون نظر آتا ہے؟ پھر تم کہتے ہو جب باہر آ جاتے ہو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، جس رب نے نا ایک مصیبت سے نکالا، اب ڈرو اس سے، وہ قادر ہے تمہیں پھر کسی عذاب میں نہ پھنسا دے اور تمہیں پھر کسی مصیبت میں پھنسا دے۔ ہر حال میں پکار کرو تو کس کی کرو؟ اللہ ہی کی پکار کرو، اس کے علاوہ کسی کی پکار نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کے پاس مت بیٹھیے، ہاں سمجھانے کے لیے بیٹھے اور سمجھا کر ایسی محفل سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اب رہی یہ بات، یہ تو عقلی دلائل دیے، اب رہی یہ بات کہ وہ کہتے کہ ہم نے یہ مسئلہ پہلے کبھی نہیں سنا، آؤ ان کو سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا تم نے؟ کس کا قصہ جی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، تم کوئی پوجا کرتے ہو، ان کو الہ بنا رکھا ہے، میں نے تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں سمجھا ہے۔ پھر رات کا وقت ہوا، ستارے چمکے، قوم والے ستاروں کے سامنے جھکنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اچھا یہ معبود ہیں؟ اور جب ستارے ڈوبے فرمایا جو ڈوب جائے وہ تو ڈیوٹی دینے کے لیے آیا تھا، بیچارہ چلا گیا، معبود نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، قاری شعیب صاحب، چاند کو دیکھا اور کہا یہ معبود ہے۔ جب چاند چلا گیا کہا نہیں، معبود تو کوئی اور ہے جو رہنمائی کر رہا ہے۔ بس جب سورج کو دیکھا کہا یہ بڑا معبود ہے۔ جب سورج غروب ہوا تو کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو نا میں اس سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا ہے جو آسمانوں کا بھی بنانے والا، زمین کا بھی بنانے والا، اور سنو میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وحاجہ قومہ، قوم نے جھگڑا شروع کر دیا، اپنے ان جھوٹے معبودوں سے ڈرانا شروع کر دیا۔ ابراہیم ان کے خلاف نہ بولنا ورنہ یہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، یہ وہ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے نا اب بھی، یہ فلاں یوں کا انا کر دیتا ہے جی۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نہیں ڈرتے کہ رب کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، اور تمہیں رب سے ڈرنا چاہیے، مجھے نہ ڈراؤ کسی اور سے، میں تو ایک اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم ہر ایک سے ڈرنے والے ہو۔ اچھا آپ بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ امن والا کون ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے والا یا سارے جہان کو راضی کرنے والا؟ جی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہو نا، جو حاجت ہو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ سبحان، ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں اس رب سے مانگو۔ میں نے رب سے مانگنا ہے، تم نے در بدر کے دھکے کھانے ہیں، صحت یہاں سے ملے گی، بچہ وہاں سے ملے گا، مقدمے میں کامیابی وہاں سے ملی، نس نس کے بیڑا غرق ہو گیا تمہارا، اللہ کے دربار پہ آؤ۔ پیر صاحب کے پاس مرید گیا تھا نا، انہوں نے کہا وظیفہ بتاؤ، حالات بڑے تنگ ہیں جی، مالی حالات۔ او جناب پیر صاحب کو بڑا لمبا چوڑا وظیفہ بتایا، اے راتی آ کے جناب سب پڑھنے 1000 دفعہ، وہ پڑھ کے ساری رات گزر گئی، 5-6 جاڑے۔ وہ گیا، اس کا پیر صاحب بڑا لمبا وظیفہ، اس نے کہا یہ پتر یہ پڑھ وظیفہ، یہ وظیفہ تو پڑھ سے نا دنیا ذلیل ہو کے تیرے قدمہ چاسی۔ اس کا پیر صاحب دنیا تو بعد ہی ذلیل سی، 6واں دھڑا میں چنگا ذلیل ہونا پیا، وہ تو ہوسی نا دنیا ذلیل، میں ابھی سے ذلیل ہو رہا ہوں۔ اتنا لمبا وظیفہ آپ نے بتا دیے، کون پڑھے اس کو اور کون اس پہ عمل کرے؟ فرمایا کہ حاجتیں تو پوری ہوں گی یا نہیں وہ تو بعد کی بات ہے، یہ بھاگ کبھی اس کے دربار پہ، کبھی اس کے دربار پہ، کبھی اس کے دربار پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تو بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ایک رب کو راضی کرنے والا آسانی میں ہے یا جس نے 50 کو راضی کرنا ہے وہ آسانی میں ہے؟ آؤ ایک رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک رب کے در پر جھکنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ فرماتے بتاؤ تم نے اگر نہیں سنا تو نہیں سنا، یہ مسئلہ جو میرے نبی محمد رسول اللہ بیان کر رہے ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ بھی بیان کر کے گئے ہیں۔ اور سنیے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام لیے اور 17 نبیوں کے نام لیے۔
جن کے نام لینے کا وقت نہیں ہے، سب نبیوں کے نام لے کر آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ وہی ہدایت ہے جو ہم نے اپنے ان سارے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور شرک سے بچو، شرک اتنی گندی بیماری ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض والمحال میرے ان انبیاء میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو ہم ان کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیتے۔ جی شرک اتنا گندا مرض ہے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ مرتے دم تک عقیدہ توحید پر پختگی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ ہاں تم نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں ہے، تم نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، تم کہاں چلے گئے ہو؟ تم نے یہاں تک کہہ دیا اللہ نے کتاب ہی نہیں نازل کی، رب کی کتاب کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ اللہ ہی نے تو نازل کی ہے نا۔ آگے اللہ پھر عقلی دلائل کا سلسلہ جو شروع کیا، مزہ ہی آ گیا۔ سنیے، ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ کیوں قرآن زور دیتا ہے رب کی عبادت کرو؟ دانے اور گٹھلیوں کو چیر کر پودے اور درخت نکالنے والا کون ہے؟ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے؟ رات کے اندھیروں سے صبح کا اجالا پھوڑ کر نکالنے والا کون ہے؟ رات کو سکون والا بنانے والا کون ہے؟ سورج اور چاند کو حساب سے چلانے والا کون ہے؟ ستاروں کو چمکانے والا کون ہے؟ خشکی اور سمندروں میں راستے دکھانے والا کون ہے؟ اور ایک جان سے پیدا کر کے تمہیں ٹھکانے زمین میں اور پھر بعد میں قبر میں پھر محشر میں عطا کرنے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی کی بوند بوند کر کے برسانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پالتا ہے بیج کو، علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوبصورت تعبیر فرمائی ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، اور کون اٹھاتا ہے دریا کی موجوں سے سحاب، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، کون اٹھاتا ہے دریا کی موجوں سے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، یہ کون سکھانے والے بولو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے پانی برسایا، اللہ نے سبزہ اگایا، اللہ نے کھجوریں اگائیں، ان کے خوشے لٹکائے، انگور بنائے، ان کے گچھے لٹکائے، زیتون بنائے، انار بنائے، انظروا الی ثمرہ، جب پھل تیار ہو رہا ہو ذرا دیکھا تو کرو باغوں میں جا کر، وینعی، جب آتا ہے تو کتنا کچا سا، جب پکتا ہے تو کتنا لذیذ اور کیسا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن کیا ہوا ان لوگوں کو، وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ کس کو بنایا؟ کہیں سے کوئی آواز آ جائے، فلاں جگہ پہ ہم گئے اندر سے کوں کوں کی آواز آ رہی تھی، لہذا وہ معبود بن گیا۔ اللہ فرماتا کوئی عقل تو کرو، میری قدرت کے دلائل تو دیکھو، کہیں سے کوئی جن بول پڑا اس کو تم نے میرا شریک بنا دیا۔ اللہ، اور پھر بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے اچھا تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو بیوی کوئی نہیں، اللہ کی تو بندہ گیا پیر صاحب کو روزانہ دعا کرا بچے واسطے، پیر صاحب پوچھا کتنا عرصہ ہوا ہے شادی نو، کہ شادی تو ہوئی کوئی نہیں پیر صاحب، چھڑیاں دعاواں نال تے نہیں نا بچے ہوندے۔ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، کہتے ہیں وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، صاحبہ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو؟ اللہ کی بیوی کا نظریہ کسی کا نہیں تھا ان کا، تو فرمایا جب نہیں ہے تو پھر ایسی چبلیں کیوں مارتے ہو؟ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ رب ہے تمہارا، وہ معبود ہے تمہارا، اس کے لیے یہ رشتے مت بیان کرو۔ اور اتنی ذات ہے باریک بین، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ساری آنکھیں مل جائیں ان آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ پائیں گی، اور کوئی آنکھ رب سے چھپنا چاہے تو چھپ بھی نہیں پائے گی۔ سبحان، کتنے خوبصورت دلائل سے بات سمجھائی، لیکن سننا دلائل سے بات سمجھا کے آگے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب دلائل تو دو، لیکن کسی کے جھوٹے معبود کو گالی مت دو، کسی کے جھوٹے معبود کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ آگے جاہل پلٹ کر اللہ کو گالی دے گا۔ تم جھوٹے کو معبود کو گالی دو گے نا، وہ سچے دین کو گالی دیں گے، اس لیے دلائل سے سمجھاؤ ضرور، باقی کسی کو گالی مت دو۔ کتنا خوبصورت اور سنہری اصول بیان فرمایا۔
اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضد کا کوئی علاج نہیں، دلائل تو ہم نے دے دیے، اگر ہم ان کے سامنے فرشتے لے آتے، مردے ان سے کلام کرتے، ساری چیزیں سامنے لا کھڑی کرتے، پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چونکہ سورۃ المائدہ میں آپ نے سنا حلت اور حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، کچھ اس کی شکیں باقی رہ گئی تھی جو یہاں پر بیان ہوئی۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں کہ حلال جانور پاکیزہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جس کو شریعت نے حلال کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، فرمایا اس کو کھاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں۔ گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے فصلوں میں سے، کھیتیوں میں سے اور جانوروں میں سے حصے مقرر کیے ہیں، کچھ اللہ کا اور کچھ نعوذ باللہ اپنے شریکوں کا، جو شریک بنائے۔ یہ جناب اللہ کا حصہ ہے، فصل میں سے گندم ہوئی، کچھ اللہ کا حصہ، کچھ غیر اللہ کا حصہ۔ پھر فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو شریکوں کا ہوتا اس میں سے کوئی دانہ بھی ادھر نہیں ملنے دیتے اللہ والے ایسے کی جانب، اور جو اللہ کا ہوتا وہ مل جاتا، خیر ہے جی، اللہ نے کیڑی پرواہ ہے جی۔ یعنی اللہ کا حق دینے میں اتنی توجہ اور احتیاط نہیں ہوتی تھی جتنی غیر اللہ کا حق دینے میں احتیاط کرتے ہیں۔ قاضی صاحب وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دے نام دا چورما گھونگڑیاں پیرا دے نائے دا چورما تے اللہ دے نائے دیاں گھونگڑیاں، اللہ کے نام پہ گھٹیا چیز اور دوسروں کے نام پہ جناب فرسٹ کلاس شاندار چیز۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی حال ہے، چیزیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جب رب کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے، گھٹیا چیز اللہ کے نام پہ، عمدہ چیزیں بادشاہ فلاں حضرت صاحب کے دربار میں۔ ہمارے دیہاتوں میں، پنجاب کے علاقوں میں گندم ہوتی ہے، ابھی تو نہیں، ابھی تو اکثر رواج ختم ہو گیا، پہلے وہ بیلوں کے ساتھ گاتے تھے۔ جب گندم گائی نا تو جناب گدی ہوتی تھی جس کو کھوتی کہتے ہیں، کھوتی کے اوپر بوری رکھی کہ پہلے جا کے میں دیواں دربار سرکار نو دے آواں، بوری رکھی وہ کھوتی ہوتے، اور تھوڑے بہت پیسے کوئی بیچارے بچائے وہ بھی جیب بچ پائے، وہاں گیا بوری گندم کی بھی پیش کی، جو پیسے جیب میں تھے وہ بھی سرکار کو پیش کیے، باہر قوالی پہ آ کے ناچنے لگ گیا کہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، ہمیں جو ملا ہے یہیں سے ملا ہے۔ وہ بے وقوف آدمی تھا، تو ملا کہ دانے گھروں چاہ کے آگے سے دے رہے ہیں جو تیرے گھر میں دانے ہوئی ہے وہ بھی یہاں آ کے دے کے جا رہا ہے، کہتے ہمیں جو ملا ہے یہیں سے ملا، تجھے کیا ملا ہے یہاں سے؟ تیرے پاس جو تھا وہ بھی یہاں چلا گیا، اور پھر جناب مست ہو کر کہتا ہے ہمیں جو ملا ہے یہیں سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں باغات پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ دیکھو کس طرح بیلیں چڑھتی ہیں انگور کی، پھر کس طرح خوشے لٹکتے ہیں، معروشات وغیرہ معروشات، بات سیدھے کھڑے ہوئے خوشے کوئی نہیں ہے، بیلیں نہیں ہیں، بعض کی بیلیں چڑھ رہی ہیں، کبھی کھجوروں کو دیکھو، فصلوں کو دیکھو، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی نا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب فصل اتارو تو اللہ کا حق بھی دیا کرو۔ عشر کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ عشر بھی دیا کرو۔ ہمارے نانا جی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، گندم کے سیزن تھا جیسے ابھی آج کل ہے، میں گاؤں گیا ہوں تو ملنے کے لیے گیا، مجھے کہنے لگے وہ قاری جی کیا حال ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے، وہ عشر والی ایت جڑی نے پتے تے رکھے ہو دھڑے آئے پہ رہے ہیں میں کہا جی وہ پتے تھے بالکل اپنے حساب جیسے رکھی ہوئی، اس نے بالکل تیار رکھا ہو کہ عشر کے دن آئے ہوئی ہیں، پھر لوگوں کو سنانی ہے نا آپ لوگوں نے، تو عشر والی ایت ہی ہے جی، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے جانوروں کو حرام کیا، جیسے اس وقت کے حساب سے اپنے جناب درباروں کے لیے وقف کرتے، اس کا دودھ نہیں پینا، اس کا جناب گوشت نہیں کھانا، یہ وقف ہو گئی ہے جی بعض علاقوں میں، جیسے بلکہ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ جناب ایک گائے چھوڑ رکھی ہے جی، اس کا گوشت نہیں کھانا، کیوں چھوڑ کے؟ گاؤں ماتا ہے جی ان کے نام، یا بعض درباروں میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکریاں پیدا کی ہیں، یا جناب گائے اور بیل پیدا کیے ہیں، یا اونٹ اونٹنیاں پیدا کی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے حرام ہے؟ دیکھو تم اگر کہو کہ مذکر حرام ہے تو پھر تو ساری مذکر حرام ہونے چاہیے، تم کہو مؤنث حرام ہے تو پھر سارے حرام ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ 10 گائے حرام ہیں اور باقی حلال ہیں؟ یہ تو نہیں ہوا نا، جو حلال ہے وہ سارے ہی حلال ہیں اور جو حرام ہے وہ سارے ہی حرام ہیں۔ تمہارے حلال حرام کرنے سے ایک ایک چیز کو حرام کر لیا، حلال کر لیا، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ اور میں اللہ تمہیں بتاؤں کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ فرمایا مردار حرام ہے، بیت و خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ دی جانے والی چیز حرام ہے۔ یاد رہے یہ تیسری دفعہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دفعہ آگے پھر چوتھی دفعہ بھی بیان ہوگا، 4 دفعہ اللہ نے اس کو بیان کیا جی۔ بس بات ختم ہونے والی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑا اہم مقام آیا قرآن پاک کا، وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ پڑھوں، وصیت جانتے ہو نا جی، جو بندہ اہم امور لکھوا کر جاتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کے نبی کا وصیت نامہ پڑھوں تو وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کو 52 53 ان کو پڑھے۔ یہ اللہ کے نبی کا وصیت نامہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، کیا ہے وصیت نامہ؟ کل کہہ دے میرے محبوب آ جاؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو چیزیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کرنا، نمبر 4 بے حیائی کے کام نہ کرنا، نمبر 5 نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا، نمبر 6 یتیم کا مال نہ کھانا، نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرنا، نمبر 8 جب بھی بات کرنا انصاف کی بات کرنا، کبھی زیادتی کی بات نہ کرنا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نمبر 9 رب کے وعدے کے ساتھ وفا کرنا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرنا۔ سبحان اللہ جی، اهدنا الصراط المستقیم ہر روز پڑھتے، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جواب ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیمہ۔ سورت کے آخر میں 3 اعلان کروائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا اعلان جی، قل آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی، قل کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، قل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے، تو کہہ میرے محبوب اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی کی ہے، دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ دلائل کا خلاصہ، وہ دین ہے سیدھا، ملت ابراہیمی ہے، اللہ کی طرف یکسو ہونا ہے اور شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ایک اعلان۔ دوسرا اعلان، قل اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسرا اعلان، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دے میرے محبوب کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب بناؤں حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، یعنی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ان 3 اعلانوں کے اندر پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ بیان کر دیا۔ جو پڑھا جو سنا اللہ عمل کی توفیق